بسم اللہ الرحمن الرحیم الدرس الخامس والعشرون 25واں سبق الفعل المضارع المؤنث المفرد ہادہ کتاب یہ کتاب ہے انا آخذ الکتابہ میں کتاب لیتی ہوں انا افتح الکتابہ میں کتاب کھولتی ہوں انا اقرأ الکتابہ میں کتاب پڑھتی ہوں استاذہ استانی تلمیذۃ طالبہ ماذا افعل میں کیا کرتی ہوں انت تأخذین الکتابہ تم کتاب لیتی ہو ماذا افعل میں کیا کرتی ہوں انت تفتحین الکتابہ تم کتاب کھولتی ہو ماذا افعل میں کیا کرتی ہوں انت تقرئین الکتابہ تم کتاب پڑھتی ہو فاطمہ تأخذ الکتابہ فاطمہ کتاب لیتی ہے ہی تفتح الکتابہ وہ کتاب کھولتی ہے ہی تقرأ الکتابہ وہ کتاب پڑھتی ہے من تأخذ الکتابہ کون کتاب لیتی ہے فاطمہ تأخذ الکتابہ فاطمہ کتاب لیتی ہے من تفتح الکتابہ کون کتاب کھولتی ہے فاطمہ تفتح الکتابہ فاطمہ کتاب کھولتی ہے من تقرأ الکتابہ کون کتاب پڑھتی ہے فاطمہ تقرأ الکتابہ فاطمہ کتاب پڑھتی ہے سعیدہ تفتح البابہ سعیدہ دروازہ کھولتی ہے نعیمہ تأخذ القلم نعیمہ قلم لیتی ہے جمیلہ تقرأ الرسالہ جمیلہ رسالہ پڑھتی ہے من تفتح البابہ دروازہ کون کھولتی ہے سعیدہ تفتح البابہ سعیدہ دروازہ کھولتی ہے من تأخذ القلم قلم کون لیتی ہے نعیمہ تأخذ القلم نعیمہ قلم لیتی ہے من تقرأ الرسالہ رسالہ کون پڑھتی ہے فاطمہ تقرأ الرسالہ فاطمہ رسالہ پڑھتی ہے خذ الکتابہ یا فاطمہ کتاب لو اے فاطمہ آخذ الکتابہ میں کتاب لیتی ہوں افتح الکتابہ کتاب کھولو افتح الکتابہ میں کتاب کھولتی ہوں اقرأ الکتابہ کتاب پڑھو اقرأ الکتابہ میں کتاب پڑھتی ہوں افتح البابہ یا سعیدہ دروازہ کھولو اے سعیدہ افتح البابہ میں دروازہ کھولتی ہوں حمیدہ تفتح الشباکہ حمیدہ کھڑکی کھولتی ہے وتغلق البابہ اور دروازہ بند کرتی ہے وتقرأ الکتابہ اور کتاب پڑھتی ہے۔ آگے تمرین ہے، میں عربی میں ترجمہ کرو۔ میں جاتی ہوں، انا اذهب میں کہتی ہوں، انا اقول میں کاپی کھولتی ہوں، انا افتح الکراسۃ تم کتاب پڑھتی ہو، انت تقرئین الکتابہ فاطمہ جاتی ہے، فاطمہ تذهب زینب آتی ہے، زینب تأتی سعیدہ تم جاؤ، یا سعیدہ اذهبی نعیمہ پنکھا کھولو اور بیٹھ جاؤ، یا نعیمہ افتح المروحۃ واجلسی اور کتاب پڑھو واقرئ الکتاب۔ پھر دیکھیں، میں جاتی ہوں، انا اذهب میں کہتی ہوں، انا اقول میں کاپی کھولتی ہوں، انا افتح الکراسۃ تم کتاب پڑھتی ہو، انت تقرئین الکتابہ فاطمہ جاتی ہے، فاطمہ تذهب زینب آتی ہے، زینب تأتی سعیدہ تم جاؤ، یا سعیدہ اذهبی نعیمہ پنکھا کھولو اور بیٹھ جاؤ، یا نعیمہ افتح المروحۃ واجلسی اور کتاب پڑھو واقرئ الکتاب۔ اردو میں ترجمہ کریں۔ فاطمہ تذهب الی المدرسۃ فاطمہ مدرسہ کی طرف جاتی ہے، زینب تأتی الی البیت زینب گھر کی طرف آتی ہے، انا اقرأ الکتابہ میں کتاب پڑھتی ہوں، انت تقرئین الکتابہ تم خط پڑھتی ہو، یا زینب افتح الشباکہ اے زینب کھڑکی کھولو، واجلسی علی الکرسی اور کرسی پر بیٹھو، تعالی یا سعیدہ آؤ اے سعیدہ، اجلسی واقرئ الکتابہ بیٹھو اور کتاب پڑھو۔ پھر دیکھیں، فاطمہ تذهب الی المدرسۃ فاطمہ مدرسہ کی طرف جاتی ہے، زینب تأتی الی البیت زینب گھر کی طرف آتی ہے، انا اقرأ الکتابہ میں کتاب پڑھتی ہوں، انت تقرئین الکتابہ تم خط پڑھتی ہو، یا زینب افتح الشباکہ اے زینب کھڑکی کھولو، واجلسی علی الکرسی اور کرسی پر بیٹھو، تعالی یا سعیدہ آؤ اے سعیدہ، اجلسی واقرئ الکتابہ بیٹھو اور کتاب پڑھو۔ آگے قاعدہ بیان کیا۔ فعل مضارع میں مؤنث کی علامتیں یہ ہیں، واحد متکلم کے لیے حمزہ ہوتا ہے جیسے اجلسو، اور واحد مخاطب کے لیے ایک تو شروع میں تا اور دوسرا آخر میں یا اور نون ہوتا ہے جیسے تجلسینا تم بیٹھتی ہو، اور غائب کے لیے شروع میں تا ہوتا ہے جیسے تجلسو۔ فعل مضارع میں مؤنث کی علامتیں یہ ہیں، واحد متکلم کے لیے شروع میں حمزہ ہوتا ہے جیسے اجلسو، واحد مؤنث مخاطب کے لیے شروع میں تا اور آخر میں یا نون ہوتا ہے جیسے تجلسینا تم بیٹھتی ہو، اور غائب کے لیے شروع میں تا آتا ہے جیسے تجلسو وہ بیٹھتی ہے۔ فعل امر،
اس میں ایک تو فعل امر کی تعریف کی اور دوسرا فعل امر بنانے کا طریقہ بیان کیا۔ تعریف تو یہ ہے کہ جس میں مخاطب کو کسی کام کرنے کا کہا جائے، اور طریقہ یہ ہے کہ اس کو فعل مضارع سے بناتے ہیں۔ فعل مضارع کی علامت دور کرنے کے بعد دیکھیں گے کہ بعد والا حرف ساکن ہے یا متحرک ہے۔ اگر بعد والا حرف ساکن ہے تو شروع میں حمزہ لگا دیں اور آخری حرف کو ساکن کر دیں، جیسے تفتح سے افتح اور تقرأ سے اقرأ ہو جاتا ہے۔ اگر علامت مضارع کا ما بعد متحرک ہے تو علامت مضارع ہٹانے کے بعد شروع میں اب حمزہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آخر سے ساکن کر دیں، جیسے تقف سے کف، تقف سے کف۔ اور بتایا کہ فعل مضارع کے آخر میں یا لگانے سے بھی مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے افتح سے افتحی۔ تو فعل امر کی تعریف یہ ہوئی کہ جس میں مخاطب کو کسی کام کے کرنے کا کہا جائے، اور طریقہ بنانے کا یہ ہے کہ فعل مضارع کی علامت دور کرتے ہیں، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ما بعد متحرک ہے یا ساکن۔ اگر ما بعد ساکن ہو تو شروع میں حمزہ وصلی لگا دیں اور آخر میں حرف کو ساکن کر دیں، جیسے تفتح سے افتح اور تقرأ سے اقرأ۔ اور اگر علامت مضارع دور کرنے کے بعد متحرک ہے تو حمزہ لانے کی ضرورت نہیں ہے، بس آخر سے ساکن کر دیں، جیسے تقف سے کف۔ اور بتایا کہ فعل مضارع کے آخر میں یا لگائیں تو وہ مؤنث کا صیغہ بن جاتا ہے، جیسے افتح سے افتحی۔